عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم یا 4000 دینار نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں لا کے حاضر کر دیے۔ حضرت فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا 4000 درہم یا 4000 دینار لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالے۔ اب ابو بکر صدیق آئے، اللہ اکبر، گھر کا سارا سامان مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حضور فرماتے ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہتے ابقیت لہم اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ کا رسول چھوڑ آیا۔ یعنی کہہ رہے تھے میرے لیے اللہ کا رسول کافی ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور بولیے کون ہے؟ آج بد مذہب کہتے ہیں ہماری اللہ ہی کافی ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے اللہ ہی کافی نہیں، جس نے بتایا اللہ کون ہے وہ بھی کافی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول کافی۔ کہی ذرا سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ عین توحید کے مطابق ہے۔ اگر اسلام شریعت تو توحید سے متصادم ہوتا، ٹکراتا، تو سرکار تو خود شارع تھے، شریعت والے تھے، شارع علیہ السلام منع فرماتے۔ ابو بکر کافی تو رب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا کہ جس میں ہے کہ اللہ نے ان کو غنی کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ہے۔ وہ غنی تو اللہ کرتا ہے، اللہ فرماتا خالی میں نے نہیں کیا، میرے محبوب نے بھی کیا ہے۔ تو ہم سمجھ نہیں آتی کہ لوگ قرآن کریم کا مطالعہ پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں، کیوں ان آیات کو نہیں پڑھتے، کیوں ترجمہ نہیں پڑھتے، کیوں تفسیر نہیں پڑھتے، کیوں شان نزول کی طرف نہیں جاتے، کیوں اس واقعے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ پھر امت مسلمہ کو آیات پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے غلط معنی، غلط تفسیریں، غلط ترجمہ اور غلط وضاحتیں کر کے امت کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا کر کے اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لمحہ فکریہ ہے۔ خدا را مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ ارے تمہارا جائے گا کیا؟ اپنے نبی کی شان میں 2 بول بولو گے تو تمہاری آخرت بہتر ہوگی، تمہارے ہی مقدر سنوریں گے، تمہیں ہی فائدہ ہوگا، سرکار خوش ہوں گے۔ قبر میں منہ نہیں دکھانا مصطفیٰ کو، حشر میں منہ نہیں دکھانا مصطفیٰ کو۔ حمد کے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر کر کے جھنڈے کے نیچے جگہ مانگیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے۔ تو آج زندہ ہے، اس کے باوجود بھی تو شان مصطفیٰ سے اتراتا ہے، اور بار بار پہ شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے، یہ منع ہے، یہ برا ہے، یہ خراب ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور میں نے کہا حدیث ضعیف نہیں تو خود ضعیف ہے، عقیدہ تیرا اپنا ہی کمزور پڑ گیا اور تو نے حدیث کو ضعیف کہہ کے عقیدہ اہل سنت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کی خیر منا، اپنا ایمان بچا، اور اپنا ایمان کب بچے گا؟ جب دل کے اندر محبت مصطفیٰ شمع کے روشن ہوگی، جب دل میں سرکار کی محبت کی شمع روشن ہوگی تب ایمان بچے گا، ورنہ تو ایمان بھی نہیں بچتا۔ کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق؟ اور گھر میں کس کو چھوڑا؟ اللہ کے رسول کو۔ کہیں سبحان اللہ، یعنی میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ کون کافی؟ اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سامان چاہیے تھا، اور مجاہد بہت بیٹھے تھے صحابہ کرام۔ حضرت بلال حبشی کھڑے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے؟ کون ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ 100 اونٹ بما پلان، یعنی ساز و سامان، اسلحے سے لدے ہوئے، جن چیزوں کی مجاہدین کو اس وقت ضرورت تھی، خالی نہیں، اس سے لدے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے پھر بیٹھ گئے، 100 کا اعلان کیا۔ حضرت بلال پھر کھڑے ہو گئے، حضرت بلال حبشی پھر کھڑے ہو گئے، پھر وہی اعلان، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا سامان پیش کرے؟ عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کرتے 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر بلال حبشی کھڑے ہوئے، پھر کہتے 300 پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیے۔ اب یہ اعلان کرتے کرتے 600 تک پہنچ گئے۔ کتنے؟ 600 اونٹ تک۔ اب جب اونٹ لینے کے لیے گئے کہ جہاں پر اونٹ باندھے جاتے ہیں، جو ان کے خادم جو غلام رکھے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ تھے، فرمایا نکالو۔ 600 اونٹ نکالے تو کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ بارگاہ مصطفیٰ کی اور اتنی تھوڑی سی چیز، 600 اونٹ۔ وہ زمانہ تھا کیسا جس زمانے میں صحابہ پیڑ پہ پتھر باندھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سرکار کی بارگاہ میں گئے نا، تو سرکار کا دیدار نہیں ہوا ایک ماہ کے لیے۔ حضور نے پوچھا کہاں تھے؟ فرمایا زمزم کے کنویں کے پاس تھا۔ یہ شمائل ترمذی کی حدیث کے حوالے سے شرح عرض کر رہا ہوں۔ کیا کھاتے رہے؟
عرض کرتے آقا زمزم کا پانی پیتا رہا تھا، بہترین۔ ریٹ بڑھے تو جو لوگ بکرا ذبح کرتے تھے، گائیں اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے، حالات سے تنگ آ کے بیچاروں نے حصے ڈالے اپنے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کھالوں کے اندر کمی آئی، حصے ڈالے اپنے۔ لیکن ایک یہ حالات ہے کہ جہاں پھر بھی بعض گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ڈسٹمبر ہے، رونق میلہ لگا ہوا، بچے ہیں، خوشی ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں کوئی حملہ کر دے گا۔ وہاں تو پہلے تو کافروں کا بھی مسئلہ تھا، یہودی بھی آنکھیں دکھا کے بیٹھتا تھا، کافر بھی بیٹھتا تھا، اور باقاعدہ منصوبے تیار کرتے تھے کہ کس وقت مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے، یعنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ۔ ہمیں تو کوئی چیز کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہے کہ ہمارا صدقہ خیرات کیا ہے۔ ایک عثمان غنی تھے کہ جس وقت میں صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیے، 600 اونٹ کی بازی لگا گئے، بولی، پھر جب گئے کہا یہ تھوڑے ہیں، ذرا 100 اونٹ اور نہیں ملا دیتے؟ 100 اونٹ اور ملا دی، کتنے ہو گئے بھائی؟ 700۔ پھر لے کے چلنے لگے، دربان کو کہا، خادم کہا رک جاؤ، بات دربار رسالت کی ہے، بات حبیب کبریا کی، احمد مجتبیٰ کی ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کروں، اور صرف اتنا سا، صرف، اور سمجھ آ رہی ہے اعلان کیا ہو رہا تھا؟ اللہ کی راہ میں کون دے رہا ہے؟ عثمان غنی کیا کہہ رہے ہیں؟ دربار رسالت میں دے رہا ہوں۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا مصطفیٰ کا دربار ہی حقیقت میں رب ذوالجلال کا دربار ہے، جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، ارے جو اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ یہ وہی شعر ہے جس کی وضاحت ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں، کہتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ مان جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ، پگڑیاں اتار کے تمہارے قدموں میں رکھ کے ہم دکھا دیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کہتے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ انداز دیکھیے، یہ جہاں چیز اور جس کے پیچھے مرتے ہو، یہ جہاں چیز ہے کیا بندہ خدا؟ پھر وہ لوح قلم بھی تیرے ہیں، اور جو ان کا ہو گیا خلق خدا اس کی ہو گئی، حقیقت بات ہے۔ اور جس نے مصطفیٰ سے منہ پھیرا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا تیار ہے، منکر نکیر بھی ہیں۔ آج تو کہتا ہے نا کہ نبی مر کے مٹی میں چلے گئے معاذ اللہ، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو قبر میں مدد مانگے گا تو پھر مصطفیٰ مدد بھی نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا، قبر میں اگر کیا مانے گا؟ تو دنیا میں ماننا تھا کہ جا تو انکار کر بیٹھا انکاری، اور بن جا میلادی، انکاری 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 نہ کر، ورنہ قبر میں مصطفیٰ نے انکار کر دیا تو پھر مر جائے گا بالکل ہی۔ اوے ہمارے پاس عمل تو کسی کھاتے کی نہیں یار، ایک ہی تو چیز ہے نسبت مصطفیٰ، وہ بھی ختم کر دی ہے۔ اب سرکار کے بھی عیب نکالنے کے معاذ اللہ، تو بولتے عیب تھوڑی ہم نکالتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو عیب نہیں نکالتے تو کم از کم یہ تو بتا دو جو چیزیں شان رسالت کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے، جو اپنے نبی کو پروٹوکول دینے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سنی پیش کرتے ہیں، پھر تمہیں اس کے اندر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ محرم کے اندر تکلیف، ربیع الاول کے اندر تکلیف، ربیع الغوث کے اندر تکلیف، ہر جگہ تکلیف ہی تکلیف کی کیا کرے بندہ؟ پتہ چلا کہ مسائل ہیں، مسائل اندر اچھے خاصے ہیں، ان مسائل کو دور کر لے، ورنہ قبر کے اندر تیرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر تو کہ یہ نہ کہے جب فرشتے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو کہ ہیہات لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ پھر ایسا نہ ہو جائے کہ تیرے منہ پہ لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ کوئی سنی جیسا بھی ہے لیکن اس کے اس جو سینے میں دل دھڑکتا ہے نا، اس میں رہتے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ انشاءاللہ قبر کے اندر بھی بتائے گا ہے کیا پوچھتا ہے، یہ کیا پوچھتے ہیں؟ مر ربو کا جب پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ، ما دینو کا، وہ کہے گا دین الاسلام۔ اور جب سرکار کا رخ زیبا دکھایا جائے گا، ملا نکاری فرماتے ہیں دیدار مصطفیٰ کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ حضور اپنی قبر میں جلوہ فرما ہے، وہاں سے حجاب ہٹتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، سارے فاصلے ختم، ساری دوریاں ختم، مصطفیٰ کا رخ زیبا دکھا کر منکر نکیر پوچھتے ہیں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ قبر سے اٹھ کر بنفس نفیس
حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد عربی ہر امت